تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بیکار و بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا رہا۔ بالخصوص اس امت کے لیے
مقام حیرت ہے. جو آدمی ایک بنیادی باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جس کے جسم میں، جس کے رگ میں ایک بنیادی باپ کا خون دوڑ رہا ہو، وہ آپ بڑھتے ہی کفر شرک سے توحید نفرت کرنے لگتا ہے اور توحید کا وطن بلند کرتا ہے اور لوگوں کے اندر یہ دعوت دیتا ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے کو شریک کیوں کرتے ہو، اور میں اس سے الگ ہوں، بلکہ ایک اللہ کی دعوت کو لے کر آگے بڑھتا ہے. جو آدمی پوری جماعت، پوری قوم، پوری دنیا شرک و کفر میں مبتلا ہو اور ایک طرح آدمی توحید کو دعوت دے کر آگے بڑھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا آپ کی مخالفت میں اتر آتی ہے. سب لوگ آپ کو برا بھلا کرنے لگتے ہیں، آپ کو یہاں تک کہ دھمکیاں دی جانے لگتی ہے کہ اے ابراہیم، اگر میرے معبودوں کو تم برا بھلا کرنے سے باز نہیں آیا تو ہم تمہیں مار مار کر ہلاک کر دیں گے. بلکہ یہاں تک کہ دھمکیاں کہ حرکوا وانصروا آلہتکم، کہ اپنے معبودوں کی مدد میں اس کو جلا کر راکھ کر دو. پھر وہ وقت آ گیا، قوم کے تمام لوگوں نے یہ رائے بات مشورہ طے کیا کہ آج میں سے اس ابراہیم کو جلا دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور کیا تھا، کون سا جرم کیا تھا انہوں نے، کون سی خطا کی تھی کہ قوم کے لوگوں نے جلانے کے لیے تیار ہو گئے. بس یہی جرم تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے. اور ہوا یہ کہ قوم کے لوگ، خاندان کے لوگ، اس وقت کا بادشاہ جو نمرود تھا، سب لوگوں کے مشورے سے آگ جلائی جاتی ہے اور وہ آگ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں اللہ کی خاطر، توحید کی خاطر اس پہ کود پڑتے ہیں. وہ بھی کریزاری نہیں بلکہ خوشی خوشی اس آگ میں کود پڑتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ بھی اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے. جب دیکھا جاتا ہے، دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ کے حبیب خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، ساری دنیا والوں نے دیکھ لیا. لیکن جب دیکھا اللہ رب العالمین نے کہ میرا خلیل آگ میں کود گیا ہے، تو آسمان سے حکم نازل فرماتا ہے، بشر ایسی جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیتا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ، تم ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ حضرت میرے خلیل کو ٹھنڈ کی وجہ سے تکلیف ہو. آگ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، وہ آگ بڑے گلزار ہو جاتی ہے. نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل خون دم دم کی شراروں نے قدم چھوم لیا. ابراہیم علیہ السلام صحیح ظاہر اس آگ سے باہر نکلتے ہیں. اللہ ایک بار بھی نہیں چل پایا. اس کے بعد ان دشمنوں کے دل بھرے نہیں. انہوں نے دوسری ترکیب آزمائی، دوسرا طریقہ اپنایا کہ ان سے ان کو پھر سے جلایا جائے. ارے ابن کثیر کے تصریح کے مطابق ان کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کھانے اور پینے کی پابندی لگا دی. پھر سے جلانے کے لیے سوچنے لگے. پھر آخر سب میں ناکامیاب ہوئے. تو پھر انہوں نے وطن سے جلا
جہاں جا رہے ہیں لوگ سب کو شرک پہ مبتلا ہیں، کوئی ان کی مہمان نوازی کیا کرتا، تمام کے تمام لوگ دشمن ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مشن کو لے کر بڑھے تھے، جو توحید کو لے کر بڑھے تھے، اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی، تمام تکلیفوں کو سہا، تمام مصیبتوں کو سہا، تمام تکلیفیں جھیلی، لیکن لوگوں کو اپنے مشن میں کامیاب رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ علاقے بڑھے، دعوت دیتے، آخر میں جب عمر کے آخری مرحلے میں پہنچتے ہیں تو یہ دل پوچھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جس دعوت کو لے کر میں چلا ہوں، میرے بعد اس دعوت کو کون انجام دے گا؟ یہ دل میں بات پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، رب هب لي من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اور پروردگار اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما، نیک عطا فرما۔ حضرت ابراہیم السلام دعا کر رہے ہیں، دعا جاری و ساری ہے، اور وہ کہ مستقل آپ یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وبشرناہ بغلام حلیم، یہ خوشخبری سے نوازا، آپ کو خوشخبری دیا، اور اس کی صفت بتائی گئی، حلیم، متبر، مطیع فرمانبردار، اس لڑکے کی صفت بتائی گئی۔ اللہ، اے لوگوں، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو ہم تو دعائیں کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں کہ اے ہمارا یہ مال ہے، میری جائیداد ہے، اس کا مالک کون ہوگا؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، تاکہ میں اس دعوت میں جو میں کام کر رہا ہوں، میرے بعد میری ذریت جو اولاد پیدا ہوگی، میں اس دین کو، اس مشن کو آگے بڑھائے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے خوشخبری دے دی وبشرناہ بغلام حلیم کی، تو اتنی آرزو و منت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں، اے لوگوں جن کی اولادیں نہیں ہیں، آپ مزار پر آپ کون شریف پر جاتے ہیں اور اس سے اولادیں مانگتے ہیں، آپ یہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے دعائیں کریں، کسی عمر میں بھی بات ہو چکی ہے، لیکن اللہ چاہے جس کو جب چاہے آپ اللہ سے جڑے رہے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف ایمان پیدا کرے اپنے اندر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسرا جو آسمان سے یہ امتحان لیتا ہے، پہلے حکم فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنے نوزائیدہ بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ اور بے گناہ بیوی دونوں کو بے آب و گیا میدان میں، صحرا میں، ریت میں جا کر چھوڑ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب، اپنے خلیل کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اور جو تمہاری بیوی ہے، دونوں کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مطیع و فرمانبردار کرتے تھے، ان کی اطاعت پر چلنے والے تھے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اپنی بیوی اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل پڑتے ہیں، لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد میں مکہ کی حجارت کی وادی میں جہاں ریت ہی ریت ہے، نہ سایہ ہے، نہ کوئی چند پرندے، نہ پانی ہے، نہ آتی ہے، نہ غمخوار ہے، کچھ نہیں ہے۔ جا کر اپنی بیوی، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اپنی بیوی اور اپنے بچے، اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو اس جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ حیرت کا مقام ہے، جب جانے لگتے ہیں تو حیرت ہوئی بھی ہے کہ آپ کی میرا بیوی کا معاملہ ہے، کچھ بتاتے نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی بیوی جب جانے لگتے ہیں تو ان کی بیوی ان سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ اس سے ناراض ہیں؟ یہ آپ کوئی چھڑی بھری رہی، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، کچھ نہیں ہے، کیا اس میدان میں، چوکیدہ میدان میں ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ کیا آپ اس سے ناراض ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ان کی بیوی پھر پوچھتی ہے کیا یہ حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سن جائیے اس خاتون کے کون سا ایمان تھا ان کے دل میں، تب وہ کیا جواب دیتی ہے کہ اے میرے سردار،
حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ پیڑتی نہیں تو پورے پانی بھر جاتا اور کوئی نہیں ہوتا. اس کے بعد جو یہ حجاج کرام حاجی جاتے ہیں اسی حاضرے کا وہ یادگار ہے. صفا اور مروا کی جو 7 چکر لگاتے ہیں وہ انہی کی یادگار ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا و آزمائش سے گزری. سب سے بڑا امتحان اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لے رہا ہے. کہہ رہا ہے اے ابراہیم میں نے تمہیں جو اولاد دیا ہے جس اولاد کی پوری زندگی آپ نے دعائیں کی اور سو منت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے سرفراز کیا. اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے دکھا رہا ہے اور اولاد بھی نہیں خواب کے ذریعے دکھا رہا ہے کہ تم اپنے سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کر دو. جس لڑکے کے لیے آپ نے اتنی دعائیں کی اب اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دو. ہم اولاد ہوتے تو کیا ہوتا؟ آج معمولی سا اللہ کے حکم پر ہم عمل نہیں کرتے, رسول کے بتائے ہوئے طریقے میں نہیں چلتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کیا کہیں دنیا میں یہ مثال ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے, لیکن اسلام میں یہ بے رائے حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا. کیا دیتی اللہ کا حکم ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ذبح کرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیتے ہیں بیٹا دونوں کا امتحان ہے, بیٹا کہ تم کیا کرتے ہو, بیٹا کبھی یہ نہ ہو کہ اللہ معلوم ہو جائے. بیٹا بھی باپ کی طرح تھا, اس کی صفت بتائی گئی تھی حلیم مردبار متی. ایک طرف بیٹا سب سوال کر رہا ہے قال یا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. باپ بیٹے سے سوال کر رہا ہے اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیا إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تیری کیا خیال, تیری کیا رائے, تم کیا کہہ رہے ہو؟ باپ بیٹے سے سوال کر رہا ہے, بیٹا بھی جواب دے رہا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹا جواب دے رہا ہے اے باجان آپ اس کام کو کر گزریے جس کام کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اللہ پھر کیا دیر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ پٹک کرتے ہیں, لٹا دیتے ہیں اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا دیتے ہیں. لیکن مرشد جوش میں آتی ہے اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ وہ مضمون جو ہے وہ ذبیحہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے بلکہ ایک کنبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا. اس کے بعد اعلان ہوتا ہے قد صدقت رؤیا یا ابراہیم, اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سب کا دکھایا. وترکنا علیہ فی الآخرین, تمہاری اس چیز کو میں رات کی دنیا تک باقی رکھتا ہوں. اور اس کا وَإِنَّ هَٰذَا لَهُوَ بَلَاغٌ مُبِینٌ, یہ سب سے بڑا امتحان ہوگا. اور اس کو ہمیشہ کے لیے باقی کیا قرآن میں بیٹے کو فقط اپنا اشارے پر دیکھا اس سے بہتر بارگاہ حق میں نذرانہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا قصور؟